صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تنزانیہ میں مامو کر کے تھے ایک جنے، مامو ہے تنزانیہ، مامو، ان کا بھی لاک ڈاؤن سے پہلے انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وہ رہنے والے مہاراشٹر کے ہیں، اچھا، گجرات کے، جی، اور نوکری کرنے کے لیے ادھر گئے تھے، تنزانیہ، جی، پوری زندگی ادھر ہی گزار دے تنزانیہ، تنزانیہ۔ اللہ نے اس ملک کا ذمہ دار بنایا تھا، احمد پالیکر، احمد پالیکر، پالیکر، جی، ان کے بچے بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کا پورا خاندان تھا، لیکن آتے جاتے تھے، ہاں، حیدرآباد میں رہتے، ہاں، بتائیے، پورا خاندان بکھرا ہوا ہے، دیکھو، دعوت کے لیے۔ تو ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں پوری اللہ کے راستے میں لگا دی، پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی۔ ان کی ایک عجیب صفت کیا تھی؟ احمد پالیکر صاحب جو تنزانیہ کے امیر صاحب تھے، تو ہر وقت میں قرآن پڑھتے تھے۔ ہسپتال کے لیے سفر کر کے کار میں گئے تو وہاں بھی قرآن پڑھتے بیٹھتے تھے۔ ڈاکٹر کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھے تو وہاں بھی کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر اگر بی پی چیک کر رہا ہو تو ادھر قرآن لے کے بیٹھتے تھے، ایسا نہ کہ پڑھ لے تو کر لے جو چیک کرنا ہے۔ انجیکشن لگے تو ادھر انجیکشن لگا رہے ہیں، ادھر قرآن لے کے ایسا پڑھ رہے کہ اس کو ہاتھ دے دیا، ایسا۔ یہ چیز ہم نے خود نے دیکھی، اور ان کے پیر میں زخم تھا، بچے پٹی وغیرہ کر رہے تھے، اس کو پٹی کرنے والے پٹی کر رہے ہیں اور یہ اپنا قرآن لے کے تلاوت کر رہے ہیں۔ جب کسی سے کوئی روکنا، اگر کسی سے کچھ بات کرنا ہے تو ہی قرآن سٹاپ کرتے، نہیں تو بات کرتے رہتے یا قرآن پڑھتے رہتے۔ اور اذان کا بھی بہت شوق تھا، جی جی، اذان بولنے کا بہت شوق تھا، اور اکثر اذان وہی بولتے تھے، جی، اور یہ بھی بولتے تھے میں اذان سے بخشا جاؤں گا۔ ہم لوگ ملنے کے لیے گئے تو کرنول سے ایک صاحب نے ان کو سلام بھیجا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے فاروق بھائی کر کے تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، لگا ہمارے کرنول کے ایک ساتھی جو یہاں پر وقت لگا کر کے آپ کو سلام بولے، یاد کرے، تو بولے یار کرنول والے کتنے پھیکے یار، تم پھیکا سلام کیسے لائے تم؟ وہاں سے کچھ مٹھائی وٹھائی لاتے تم؟ اگر بھیجنے والا اگر بھیج بھی دیا، بھائی تمہیں تو عقل ہونی چاہیے، پھر پھیکا سلام لے کر آ گئے تم، ایسا بول کے بولے تھے۔ تو بولے چلو جب تم اتنی دور سے سلام لائے ہو، ہم تمہیں کینیڈا کی مٹھائی کھلائے گا، جب تم لائے سلام ادھر سے، ہم آپ کو کیا کھلائے گا؟ کینیڈا کی، کیرلا کی نہیں، ہاں کیرلا ہمارے انڈیا میں ہے، اور کینیڈا امریکہ میں ہے، نہ کہ وہاں کی مٹھائی کھلائیں گے، بلکہ ہماری پوری جماعت کو ایک ڈبہ دیے اور وہ کھائے۔ تو وہ بھی ایک مزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کیا ہے، چیز تو میٹھی ہوتی ہے لیکن میٹھے میٹھے میں فرق ہوتا ہے۔ چیز تو میٹھی ہوتی ہے لیکن میٹھے میٹھے میں، کوئی کیلا بہت میٹھا ہے، بھائی موز میٹھا ہوتا ہے، اور آم بھی بہت میٹھا ہے، لیکن آم کے میٹھے کو اور موز کے میٹھے کو فرق رہتا ہے۔ لڈو بہت میٹھا ہوتا ہے اور ڈبل میٹھا بھی بہت میٹھا ہوتا ہے، لیکن لڈو کے میٹھے کو اور ڈبل میٹھے کو فرق رہتا ہے۔ بیر بہت میٹھا رہتا، بیر جو ہوتے جی، تو وہ میٹھے کو اور پھر آم کے میٹھے کو فرق رہتا۔
तरबूज भी मीठा रहता, खरबूज भी मीठा रहता। जी हाँ। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते कि हमारे यहाँ दोंडपंड बोलते, बहुत नरम, एक बेल पे लगता हो। हाँ हमारे यहाँ हाँ दोंडे बोलते हैं ना, आप लोगों के यहाँ भी काट के सब्जी पकती है ना, दोंडे बोलते होंगे आपके यहाँ। ये तीसी होती है सब्जी वो, हाँ कंदूरी, कंदूरी, हाँ छोटी सी सब्जी बनती है, ये तीसी होती है। हाँ ये तीसी होती है, काट काट के वो करेला जैसी होती है, लेकिन करेले के जैसा उसका बदन खोखरा नहीं रहता, कंकड़ी जैसा उसका बदन रहता है, छोटी सी सब्जी होती है। तो उसे हमारे यहाँ दोंडापंड बोलते, वो लाल होते, जब वो लाल होते वो भी मीठा रहता है। शहद भी मीठा होता है, खजूर भी मीठा होता है जी, और अनार भी मीठा होता है, अंगूर भी मीठा होता है जी, शरबत भी मीठा होता है, गुड़ भी मीठा होता है, शक्कर भी मीठा होती है। पता सब में फ़र्क है ना भाई, सब मिठास में क्या होता है बोलो, फ़र्क था। इसी तरह से वो भी कनाडा का मीठा था, लेकिन वो भी एक रकम का मीठा ही था। वो भी क्या था बोलो, वो भी एक किस्म का क्या था, मीठों में से वो भी एक किस्म। चॉकलेट भी मीठा होता है जी, और शक्कर की गोली भी मीठी होती है, ब्रेड भी मीठा होता है, केक भी मीठा होता है जी, और जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं कि जिसकी सिफत मीठी होती है, हर मीठा अलग अलग होता है। हर मीठा क्या होता है, अलग अलग होता है। इंडोनेशिया वाले हैं, दाल में शक्कर डाल के मीठी दाल खाते हो लोग, दाल में शक्कर डाल के क्या खाते, मीठी दाल। मैं जब उनकी जमात में था तो ये जैसे खाना पकता था, वो लोग शक्कर डालने से पहले मैं दाल निकाल लेता था। दाल में वो शक्कर डालने आते थे ना, तो शक्कर डालने से पहले मैं क्या करता था, मैं उनकी जमात में था तो तर्जुमे के लिए गया हुआ था। मैं दिल्ली से जमात सहारनपुर गई थी, तो उसमें जब वो दाल बनाने के बाद जब शक्कर डालने के लिए आते ना, मैं कहता भाई एक कटोरी मेरे लिए निकाल दो। क्या देते, एक कटोरी मेरे लिए निकाल दो। वो साथी थे जिनका नाम था जुल्किफ्ल, वो साथी, उनका नाम क्या था, जुल्किफ्ल जी। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। हैं या नहीं पता तो नहीं, पर दावत के साथी अल्लाह कबूल फरमा ले। तो उन्होंने शक्कर डालने के बाद थोड़ी शक्कर बचा के मेरे को देते थे, ये तुम अलग से खा लेना। मैंने कहा क्यों, कि भाई जब तुमने दाल ले लिया और शक्कर तुम्हारा हिस्सा रह गया, क़यामत में अल्लाह पूछेगा तो पूरी जमात को जवाब देना पड़ेगा। मैं बोलता था चलो भी मैं माफ़ कर दूंगा। क्या बोलता था मैं, अरे तुम खा लो, मैं क्या कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। तो वो क्या बोलते थे मालूम, अच्छा माफ़ तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या बोलते थे, माफ़ तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, कि कभी हमें ज़्यादा आ गई हो और तुम्हें कम आ गई हो, तो इसलिए माफ़ कर दियो। कभी तुम्हें कम आ गई और हमें ज़्यादा आ गई, इसलिए क्या करियो, माफ़ करियो। वो ज़बरदस्ती जो है मेरे हाथ में वो कटोरी थमाते थे बचा के, ये चीनी ले लो। और मुझे मीठा कम ही खाने की आदत है। वो भी ला के मैं कोई मस्जिद में साथी बैरून जमात को तो हर वक्त में कोई ना कोई साथ रहते, तो ला के उनके हाथ में डालता था, भाई खा लो मेरी तरफ से। तो अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, अहमद पालेकर साहब जो है बेचारे खजूर भी खिलाए थे और कनाडा का क्या खिलाए थे, मीठा भी खिलाए थे। और वो मीठा सारे मीठों में एक मीठा, सारे मीठों में क्या था, एक मीठा जी। हम जिस दिन आए थे उसी दिन उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था। हम बाहर खड़े थे और वो अंदर से बाहर आ रहे थे। तो बाहर आके कार में बैठने के बाद सबसे पहले मंगाया कहाँ पे कुरान का। तो हम सोचे शायद ये रेखे रख के बैठते होंगे, तो उन्होंने कार में बैठ के और कार में ही पढ़ना शुरू कर दिया। कार में क्या कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया।
ہمارے مقابلے میں افریقی لوگوں کو قرآن کا بڑا رواج ہے، قرآن کا بڑا شغف ہے، قرآن کا کیا ہے بہت بڑا شغف ہے. لیکن احمد پالیکر ایسے امیر صاحب تھے، ان کو سارے افریقہ والوں سے سب سے زیادہ قرآن کا شغف تھا. میں سمجھا شاید اسی لیے اللہ نے ان کو وہاں کا امیر بنایا گیا. اس علاقے کے امیر بننے کے لائق وہی تھے کیونکہ وہ سب سے زیادہ کیا پڑھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی جب تم میں امیر بنانے کے لیے تم تفتیش کرو کسی کو کہ بھئی کس کو امیر بنانا ہے، تو تم میں جو قرآن زیادہ پڑھنے والا یا قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو تو اس کو کیا کرو امیر بناؤ. تو ماشاءاللہ بھئی کہ اللہ کے راستے کی کارگزاریاں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اچھی بات بھئی آج کے تعلق سے ایک دو بات کر لیں. دو چار باتیں تو گزر بھی گئی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے راستے میں وقت لگا کے جب گھر جاتے نا، اللہ کے راستے میں وقت لگا کے کہاں جاتے بھائی؟ گھر جاتے تو سب سے پہلے قطع تعلق کو مٹانا چاہیے. کس کو مٹانا چاہیے؟ قطع تعلق کو مٹانا چاہیے. انسان کو محروم کرنے کی سب سے بڑی چیز وہ قطع تعلق ہے. دہلی مرکز میں جس وقت میں جماعتوں کی واپسی کرتے، واپسی کی بات کرتے، سب سے پہلے بات کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ واپس گھر جا کے فوراً جس سے تمہاری لڑائی ہے اور ان سے کیا کرو معافی مانگو. غلطی ان کی ہے تو بھی تم کیا کرو جا کے معافی مانگو. غلطی ان کی ہے تو بھی تم جا کے کیا کرو معافی مانگو. قطع تعلق سے آدمی ملعون ہو جاتا، اللہ اسے لعنت کرتے. قطع تعلق کسے کہتے ہیں؟ آدمی نفرت کی وجہ سے اور دل کی رنجش کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے کسی سے بات نہ کرے. کسی رنجش کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یا دل کی دشمنی کی وجہ سے کیا نہ کرے بات نہ کرے، اور اسے تعلق کو کیا کرے ختم کرے. میرے عزیزو، اگر قطع تعلق دین کی وجہ سے ہو، کس کی وجہ سے؟ دین کے سے، دین کے کسی مسئلے کی وجہ سے، جیسے بدعتی، کسی بدعتی سے قطع تعلق کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے. کسی بدعتی سے کیا کرنا؟ قطع تعلق کرنا یہ کیا نہیں ہے؟ گناہ کی بات نہیں ہے. کیونکہ ہمارا قطع تعلق اس سے دین کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ دین کی وجہ سے. لیکن جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ملنے والے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں اور ہمارے جاننے والے ہیں اور مسجدوار جماعت کے ساتھی ہیں، اور یہ سب لوگوں کے لیے جو ہے ہمیں اگر جس کسی سے اگر قطع تعلق ہے اس تعلق کو کیا کرنا چاہیے؟ اس قطع تعلق کو بحال کر لینا چاہیے، یعنی معافی مانگ لینی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. قطع تعلق سے اللہ کی لعنت برستی. قطع تعلق سے کیا برستی بابو؟ اللہ کی لعنت برستی. جب اللہ کی لعنت برستی نا کوئی نیکی کام نہیں آتی. شیطان پر لعنت ہوئی. سب سے زیادہ نیکیاں کس کی تھی اس وقت میں؟ شیطان کی تھی. جس وقت میں شیطان پر لعنت ہوئی اس وقت میں ساری مخلوق میں نیکیاں کس کی زیادہ تھی؟ شیطان کی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے ایک نافرمانی کی وجہ سے شیطان پر لعنت فرمائی اور اس پر لعنت ہو گئی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی. ساری نیکیاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. دوسرے گناہ ہو نا، دوسرے گناہ
تھوڑے بہت نیکیاں باقی رہ جاتے. دوسرے گناہ تو تھوڑے بہت گناہ کیا رہتے؟ مثال کے طور پر چوری کر لیا, قیامت میں چلا گیا چوری کر کے, مر کے مٹی میں چلے گیا, قیامت کے دن اٹھ گیا, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ جو چوری کرتا نا, جس کی چوری, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے کے لیے اس کے نیکیاں دیتے. تو تھوڑے نیکیاں کیا ہو سکتے بولو؟ بچ بھی سکتے. اس کے نیکیاں کیا کر سکتے بولو؟ بچ بھی سکتے. 500 روپے چرو لیا تھا جی, 500 نیکیاں دے دیے, ابھی 1500 نیکیاں بچ کے ہیں جی. لیکن میرے عزیزو, جس پر لعنت ہوتی نا, جس پر لعنت, یہ ایک بھی نیکی ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ سخت ہو جائیں گی. لعنت کا گناہ بہت بڑا ہے. اس لیے دہلی مرکز میں واپس جانے والے جماعتوں کو کیا بولتے ہیں کہ بھئی گھر جا کے سب سے پہلے کیا ٹھیک کرنا بولو؟ معافی مانگ لینا. اگر کسی سے کوئی قطع تعلق ہے, ان کے گھر جا کے غلطی ان کی رہی تو بھی معافی کون مانگنا؟ اپن لوگ مانگنا. معافی اپن لوگ مانگنا. جو آدمی معافی مانگنے والا ہوتا ہے, اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے. اگر وہ بندہ بندوں سے معافی مانگے لیکن اللہ اسے معاف کرے گا. وہ بندہ بندوں سے کیا مانگے؟ معافی مانگے اپنی غلطی کی یا ان کی غلطی کی, اللہ کیا کریں گے؟ اس بندے کو معاف کر دیں گے. اللہ کو زیادہ غصہ کب آتا؟ اگر کوئی آدمی معاف نہ کرے تو آتا. اللہ کو کسی پر غصہ کب زیادہ آتا بولو؟ کوئی بندہ معاف نہ کرے. کوئی آدمی آ کے پوچھ رہے کہ بھائی میرے کو معاف کر دے, میرے سے غلطی ہو گئی. ان کیا بول رہے ہیں؟ ہاں میں کہیں معاف کرنا رہے تیرے کو, تجھے دکھا دوں, ابھی دکھا دوں. ابھی کیا ہوا تیرے کو؟ ابھی دکھا دوں تیرے کو. ایسا ابھی معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو انہیں ابھی اس کا ایکچول دکھا رہا ہے, ابھی اس کا بڑکپن دکھا رہا. نے کہا ابھی کیا, ابھی بول تو دیکھ تیرے کو, ایسا بول رہا. ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو اس بندے پر بہت غصہ آتا. اللہ کو اس بندے پر کیا آتا بولو؟ بہت غصہ آتا. پھر جب وہ بندہ قیامت میں جائے گا, کہاں جائے گا؟ قیامت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے جب تو نے معاف نہیں کیا تھا میں بھی آج تجھے معاف نہیں کروں گا. جب تو نے اس بندے کو معاف نہیں کیا تھا, آج ہم بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے, ہم بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے میرے عزیزو, جو لوگ اللہ کے راستے سے واپس جاتے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے انہوں کیا کرنا؟ سب سے پہلے قطع تعلق کو کیا کرنا بولو؟ معاف کرنا. قطع تعلق کو بحال کر لینا. اور جس کسی کے ساتھ اگر کوئی رنجش, دشمنی, اس طرح کی چیزیں, تو خود جا کے معافی مانگے, اس تعلق کو صحیح کر لیں. تو کرو گے انشاءاللہ؟ جی کرو گے. اچھا, دوسری بات بھائی, جیسے ہم واپس جا رہے ہیں, واپس جانے والوں کے لیے دوسری بڑی اہم بات, جب ہم جماعت میں تھے نا تو ہم دوسروں کی تشکیل کرتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ دوسروں کی تشکیل کرتے تھے. اب ہم گھر پر جائیں گے, گھر پر جائیں گے, وہاں کون کریں گے ہماری تشکیل؟ ارے بولو بھائی, یہاں تو ہم سب کی تشکیل کرتے تھے, گھر جانے کے بعد اللہ تشکیل کرے تو 4 جنے دھالے جانا پڑتا. اللہ تشکیل کرے تو کیا کرنا پڑتا بولو؟ 4 جنے اٹھا لے جانا پڑتا. اللہ کی تشکیل بڑی خطرناک رہتی ہے. اللہ تشکیل کرے تو تشکیل کرنے والا نہیں دکھتا, جس کو اللہ تشکیل کرتے ان بھی دکھے نہیں سرکا چلے آ.
اللہ جس کو تشکیل کر دے ان بھی کیا کرتا بولو دکھے نظر کا چلے آتے. تشکیل کرنے والا بھی نہیں دکھتا, تشکیل ہونے کے بعد جس کی تشکیل ہے ان بھی نہیں دکھتی. میرے عزیزو, اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ہم 40 دن سے لوگوں کو تشکیل کر رہے تھے, تو آ با, تو چل با, تو نکل, تو چل, ایسا بول رہے تھے نا کسی نہ کسی اعتبار سے. میرے عزیزو, گھر جانے کے بعد اپنی تشکیل خود کرنا. اپنی تشکیل کیا کرنا بھائی؟ خود کرنا. دوسروں کی تشکیل کرتے ہوئے تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی تھی, تشکیل کرنے کے بعد آدمی نہ آئے تو تمہیں کتنا افسوس ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ میری محنت کہاں چلے گئی؟ پانی میں چلے گئی. پیسے جمع کرنے کے بعد 10 بار گھر کے پاس پھرنے کے بعد 10 بار کیا کرنے کے بعد گھر کے پاس پھرنے کے بعد, اور جب آخر ٹائم پہ کہہ دیتا کہ نہیں لگو میں اگلی بار میں چلے آتا ہوں, اس بار کو میرے کو چھوڑ ڈالو, تو تمہاری حالت کیسی ہوتی تھی؟ جب کتنے افسوس کے ساتھ او ہو پوری محنت ہماری پانی میں چلے گئی, کتنا افسوس کرتے آتے تھے. میرے عزیزو, دوسرے لوگ جب ہماری تشکیل کریں گے ہم ان کو ایسا جواب دیں گے, وہ لوگ بھی ایسے ہی افسوس میں آ جائیں گے. وہ لوگ بھی ایسے کیا ہو جائیں گے؟ یہ تشکیل والے کو اس بات کا احساس زیادہ رہتا. جو آدمی تشکیلی ذہن کا نہیں ہے اسے اس بات کا وزن بھی نہیں معلوم ہوگا. جتنی کوفت ہوتی ہے اسے معلوم, جتنی کوفت رہتی ہے اسے معلوم ہوتا. میرے عزیزو, جب آدمی وقت لگا کے گھر جاتا نا, ہماری تشکیل کون کرنا بھائی؟ ارے بولو, ہماری تشکیل کون کر لینا؟ ہمیں کر. اپنی تشکیل کیا کرنا بولو؟ خود کر. سب سے اچھا ساتھی وہ ہے جو اپنی تشکیل خود کرے. اپنی تشکیل کیا کرے؟ خود کرے. اگر ایسا بھی ہوا کہ ہماری تشکیل خود ہم نہیں کر سک رہے, لیکن وقت سر پہ سے گزرتا جا رہا ہے, لیکن کسی نے اشارہ کیا, کیا کیا؟ اشارہ کیا. بھائی سب سے اچھا ساتھی وہ ہے اشارے کو سمجھ جائے. کسے سمجھ جائے بولو؟ اشارے کو سمجھ جائے. اشارہ کیا کرے؟ سمجھ جائے. میرے عزیزو, اگر یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہیں, اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں, اب وہاں پر تو چکا جام ہے, اب گاڑی جام ہو گئی. گاڑی کیا ہو گئی؟ اٹک گئی, کیچڑ. کیا ہو گئی؟ گاڑی چکڑ میں اٹک گئی. ہمارے چابول میں جبار بھی تھے گرے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت عطا فرمائے, ابھی زندہ ہیں. انہوں کیا بولتے تھے معلوم؟ گاڑی ایک جگہ کھڑی ہو اور وہ چلا رہی ہو, گاڑی ایک جگہ کھڑی ہو, کیا کر رہی ہو؟ ہارن بجا رہی ہو. لوگ کہیں گے ارے جا رہے بھائی, کون رہے ڈرائیور, اسے نہیں اتار رہے وہاں, کئی کو حال سے بمڑیاں مارتا ہے. کئی کو حال سے کیا کر رہے بولو؟ بمڑیاں مارتا ہے. یعنی کہ اسے رکانے کی کوشش کریں گے. اسے کیا کریں گے؟ رکانے کی کوشش کریں گے. گاڑی چل رہی ہے, گاڑی کیا رہی ہے؟ چل رہی ہے, اور چلنے والی گاڑی ہارن بجا رہی ہے. اس وقت میں لوگ ڈر کے آڑا ہٹ جائیں گے, بھائی میں کیا رہی نو اوپر کچھ لاتا ہے کرے مردال سر کا ہے نو. سمجھ میں آئی بات؟ تمہاری بھی سمجھ میں آ گئی ماشاءاللہ. آج بالکل سامنے بیٹھے تم میرے یار. اللہ قبول فرما لے. تمہارا ساتھی کہاں؟ اور ایک اچھا وہ چلے گیا, کب؟ کل وہ تھا, تم نہیں تھے. سبحان اللہ. اللہ قبول فرما لے, اللہ قبول فرما لے. تم 2 نوجوانوں کو اللہ قبول فرما لے, ساتھ میں اسے بھی کر لیں. ہاں ماشاء اللہ. جی تو سمجھ میں آئی تمہاری بات؟ نہیں. آدمی چلتی سو گاڑی ہارن ماری تو
آدمی کیا کرتے اس سے ڈر جاتے، ارے ہٹو لگ جائے گی، ارے ہٹو لگ جائے گی، اور اس کے مار کو ڈر جاتے، اس کا روب رہتا، اسے کیا رہتا بولو، روب رہتا۔ اگر گاڑی کھڑے ہو کے ہارن بجانے لگے، اب یہاں گاڑی کھڑی ہے، اگر کوئی ہارن بجانے لگے اندر سے بیٹھ کے ہمیں بولے گی، کہیں گے ہارن بجاتا رکا لے بولے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جو آدمی اپنی تشکیل خود نہیں کرتا، جو آدمی اپنی تشکیل کیا نہیں کرتا، خود نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بازو ہٹانے کا راستہ کھول لاتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہزاروں لوگ آئے اس میں، ہزاروں لوگ چلے گئے، ہزاروں لوگ آئے اور ہزاروں لوگ چلے گئے۔ اللہ اسی حالت ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری تشکیل کون کرنا بولو، خود کرنا۔ اور دوسرا، اگر ہم بھول جائیں، اگر کوئی اشارہ کرے تو اشارے کو کیا کرنا، سمجھ، اشارے کیا کرنا، سمجھ جانا۔ یہ دعوت کے کام کا سب سے اچھا ساتھی ہے۔ دعوت کے کام کا کیا ہے بولو، ایسے ساتھی سے اللہ کام لیتے، ایسے ساتھی کو اللہ آگے بڑھاتے، ایسے ساتھی سے اللہ کیا کرتے، راضی ہوتے، پھر اس کے ذریعے سے اللہ کام اٹھاتے، اللہ اس کے ذریعے سے کیا کرتے، کام اٹھاتے۔ اگر جو آدمی خود نکلے نہیں، دوسروں کو کہتے رہے چلو چلو چلو، تو وہ کیا کرتے ہیں، گاڑی کھوڑے کے ہارن بجا رہی ہے، اب کیا ہوگا، کھڑے ہو کے ہارن مارنے سے لوگ بیزار ہو جائیں گے، جیسے لوگ ہمارے سے بیزار ہو جانے بولو۔ میرے عزیزو، ہمارے امیر صاحب کہتے تھے ہر مہینہ 3 دن کے تاریخ دے کر کے 3 سال لگا کے دیکھو، تمہارے علاقے میں بدلاؤ نہ آئے تو میرے نام بدل دینا بول رہے تھے۔ 3 سال 36 مرتبہ دن طے کر کے مہینے میں، اس دن میں کیا کرنا، 3 دن کے لیے نکلنا، سال طے کر کے، مہینہ طے کر کے، سال میں ایک بار خروج کے لیے نکلنا۔ ایسا کر کے دیکھو، تمہارے ذریعے سے خیر وجود میں آتی ہوئی تمہیں خود دکھے گی، تمہیں خود دکھے گی۔ میرے عزیزو، یہ محنت ہے، یہ کرنے اول کی محنت ہے۔ ہم اس کی مشق کے لیے اور اس کی عادت بنانے کے لیے، جی، اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی بصیرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سارے لوگوں میں سے چن کے ہمیں بھیجا ہے، سارے لوگوں میں سے چن کے ہمیں اپنے راستے میں بھیجا ہے۔ کم سے کم ہمیں یہ 2 باتوں کو تو بھی لے کر جانا، کم سے کم یہ 2 باتوں کو تو لے کر جانا۔ پہلی چیز کیا بولا، کسی سے قطع تعلق نہیں رکھنا، کسی سے کیا نہیں رکھنا بولو، قطع تعلق نہیں رکھنا۔ اور دوسرا، اپنی تشکیل خود کر لیں، اپنی تشکیل خود کر لیں، تو کر لیں گے سب جن انشاءاللہ، اپنی تشکیل خود کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب سے اچھا ساتھی وہی ہے کہ جس سے کسی سے کوئی قطع تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، سب سے اچھا ساتھی وہ ہے جو اپنی تشکیل کیا کرے، خود کر لے۔ اگر خود نہیں کر لے سک رہا ہے، دوسرے آدمی ٹائم پار ہونے کے بعد تھوڑا اشارہ کرے، بھائی دیکھو تمہارا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، دیکھو کچھ ترتیب بنا لو، سیٹ کر لو، اشارے کو سمجھ کر کیا کرنا، آگے چل پڑنا، اشارے کو سمجھ کر کیا کرنا، آگے کو چل پڑنا، تب یہ اچھا ساتھی بنے۔ میرے عزیزو، اگر بالکل گاڑی جام ہو گئی تو پھر اٹھانے کے لیے 10-15 لوگ آتے اور پھر دوسری لاری لا کے کھینچاتے، اور کھینچنے کے بعد فوراً نہیں چلتی وہ، اسے تھوڑے دن پھر شیڈ میں لے جا کے اسے صحیح کر کے چلانا پڑتا، شیڈ میں لے جا کے صحیح جانا۔ اس لیے میرے عزیزو کہ واپس جاتے وقت میں اس بات کی تم دعا بھی کر لو گے انشاءاللہ۔ ہاں، جب تم خود ہر بار نکلا کرو گے نا، ہر مہینہ نکلا کرو گے، ہر مہینہ نکلے، تمہارے ساتھ نئے نئے ساتھی نکلے تمہارے ساتھ۔ اگر ہمارا ٹائم پار ہو جائے گا تو ہمارے پرانے ساتھی بھی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ بہت زبردست بات ہے۔ کیا بولے، آگے تو نہیں، ماشاءاللہ تمہارے لیے دعا کر رہا تھا بھائی میں۔ ہاں، اللہ قبول فرمائے۔ یہ 3 ہیرے ہیں امیر صاحب،
یہ بھی ایک چوتھا جی ہے۔ ہاں یہ چوتھا، یہ ہیرا نہیں ہے، یہ سونا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، 4 سال مدرسے میں پڑھائی، ہاں ماشاء اللہ، قرآن بہت اچھا ہے۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ سونے کی قیمت تو ہر کوئی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیرے کی قیمت تو کوئی جانتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے نہیں، سونا تو ہر وقت میں ایور گرین ہے، وہ ہیرا کبھی کبھی چمکتا ہے، وہ بھائی سچے ہیرے بنیو جو ہر وقت میں چمکنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ہاں وہاں میں آتے رہوں گا، ملوں گا بھی آپ سے، ہاں کبھی تلاش کرنے نہ پڑ جائے۔ اللہ میں قدر کی توفیق۔ میں کیا کہہ رہا تھا بابو؟ ہاں اپنی تشکیل خود کرنا، ہاں جی۔ وہ قیمتی بات کیا تھی بولو؟ ابھی اندر ہی سے باہر نہیں نکل، درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ قیمتی بات سناتا ہوں جی، اللہ مجھے جلدی یاد دلا دے۔ میرے عزیزو، اپنی تشکیل کیا کرنا بولو؟ ہاں خود سے کرنا۔ جو آدمی اپنی تشکیل خود سے کرتا، اللہ اس کے ذریعے سے کام لیتے۔ جو آدمی 3 دن ہر مہینہ وقت طے کر کے جاتا، اس کے ساتھ نئے ساتھی آتے رہتے، اس کے ساتھ نئے ساتھی کیا کرتے بولو؟ آتے رہتے۔ جو ساتھی ٹائم چکا دیتا، یہ مہینے میں دوسرا ہفتہ ہے اور اگلے مہینے میں چوتھا ہفتہ ہے، اس سے اگلے مہینے میں لاسٹ ہفتہ ہے، ٹائم چکتا رہتا، لیٹ ہوتا رہتا نا، تو پھر ہمارے جو مسجد والے ساتھی رہتے تھے وہ لوگ بھی ساتھ آنے راضی نہیں رہتے۔ ہم نئے لوگوں کو کام میں کہاں سے جوڑ لیتے، نئے لوگوں کو کام میں کہاں سے جوڑ لیتے؟ میرے عزیزو، یہ کام ترقی ہونا بولے تو ہمیں کیا کرنا؟ صحیح وقت پر صحیح ترتیب پر رہنا۔ یہ کام میں ترقی کرنا اپنی شہرت اور عزت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی قبولیت کے لیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ ہماری، بھائی کوئی تنخواہ دے گا؟ اگر تم ہر مہینہ 3 دن کریکٹر نکلو گے تو کوئی تنخواہ ملے گی؟ کوئی پیسے دے گا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ سب کام ہم کس کے لیے کرنا بولو؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم امتی ہیں نا، امتی، ہم کیا ہیں بولو؟ امتی ہیں۔ امتی ہونے کی وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور جس طریقے سے تمام صحابہ نے لگایا، اپنے آپ کو دعوت کی محنت میں لگایا، اپنے آپ کو دعوت کی محنت میں لگایا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا، بھئی یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ قرن اول کا ہیرا ہے، یہ قرن اول کا کیا ہے بولو؟ ہیرا ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہدایت کا کیا بنائیں گے؟ اعمال دعوت اعمال ہدایت ہے، اعمال دعوت اعمال سنت ہے، اعمال دعوت اعمال کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کام کے اندر کرنے والا، کیے جانے والا ہر کام یہ ایک سنت کو زندہ کرتا، ایک سنت کو کیا کرتا بولو؟ سنت کو زندہ کرتا۔ اب جیسے میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، میرے سے بولنے کی سنت زندہ ہو رہی اور تمہارے سے سننے کی سنت زندہ ہو رہی، اور دوسرا مل کر بیٹھنے کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ مل کر بیٹھنے کی سنت، بتاؤ سنتیں کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ اس میں اگر تم نیت کرو گے میرے عزیزو، اگر میں نیت کروں گا موت تک کام کرنے کی، تو پھر اللہ کے پاس قبول بھی کر لیا جاؤ، اللہ کے پاس قبول بھی کر لیا جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی تشکیل خود کرو گے
یا دوسرے کا انتظار کرو گے؟ ارے بولو دوسرے کا انتظار کرو گے؟ ہاں وہ قیمتی بات یاد آ گئی لو. او ہو سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جو میں قیمتی بات بتانا چاہ رہا تھا وہ بتا رہا. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے حل ہوتا ہے نا، حل میں بیل جوڑتے. کیا جوڑتے بولو؟ حل میں بیل جوڑتے. پہلے بیل کو سکھاتے. پہلے بیل کو کیا کرتے؟ سکھاتے کہ اس کے کندھے پر حل رکھتے اور پھر وہ بنڈی اور پھر وہ گاڑی چلاتا رہتا ہے. گاڑی وہ چلاتا رہتا ہے. وہ جب چلاتے چلاتے وہ بیل سیکھ لے گا، مہینے کے اندر 15 دن کے اندر یا 2 مہینے کے اندر جب بیل سیکھ لے گا تو بیل کی عادت کیا بن جاتی ہے معلوم؟ جب اس کو گاڑی کے پاس لا کے وہ حل سے اوپر کو اٹھائیں گے نا، اسے ہمارے یہاں کاڑی مان بولتے ہیں. ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ کاڑی مان. حل آپ کے یہاں حل بولتے ہوں گے. وہ جو کندھے پر رکھتے ہیں بیل کے جو رہتا ہے اسے اوپر کو ایسا اٹھاتے. تو وہ بیل کی عادت کیا ہوتی معلوم؟ ایسا منڈی جھکا کے، ایسا منڈی جھکا کے خود سامنے کو گھس کے اور اپنے گردن پہ لے لیتا اس کو ایسا. وہ خود سامنے آ کے دیکھے. آپ لوگ بمبئی والے تو نہیں دیکھے ہوں گے میرے خیال سے، ادھر آندھرا والے دیکھے ہوں گے نا بھائی سب جنے. ہاں بڑے آدمی دیکھی تمہیں بیل کاڑی مان میں گھستا دیکھو. تمہیں دیکھی رحمت اللہ؟ ہاں تمہیں مدار ولی ماشاء اللہ. ذاکر میں بھی دیکھی؟ ہاں ماشاء اللہ. ذاکر میں کوئی تو گونگ لیا کے دکھا کے لاؤ بھائی. وہ دیکھ رہی کہتے نہیں ضرور دیکھنا ہے. کاڑی مان اٹھی گا تو بیل کیا کرتا معلوم؟ منڈی خود کیا کرتا؟ ایسا لے کے جاتا. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے دیکھو بھائی 1 مہینہ کاڑی سیکھنے کے بعد جب بھی کاڑی مان اٹھتی ہے بیل منڈی جھکا کے چلے آتا. منڈی جھکا کیا کرتا؟ چلے آتا رہتا. ساتھ ہی چلا جائے گا 4 مہینے جائے گا، ساتھ ہی چلا جائے گا 4 مہینے جائے گا، لیکن جب ٹائم ہوتا تو منڈی جھکا کے نہیں جاتا. منڈی جھکا کے نہیں جاتا. اب تھوڑے رہتے بیلا وہ منڈی جھکا کے کاڑی مان کرے نہیں جاتے. اس کو کیا کرتے معلوم؟ یہ ایک ملکال چھڑی رہتی. کیا رہتی ہو؟ ملکال چھڑی. اسے چباتے ہوں، چبے تو پھر سامنے کھاتا. سمجھ میں آئی بشیر بھائی بات یہ؟ ہاں یہ گاؤں دیہات کی مثال ہے، بہت پرانے زمانے کی. پرانے امیر صاحب دیے اسے مثال کروا دی. جو بیل نہیں آتا سامنے سیدھا اسے کیا چبا دی؟ ملکے کی چھڑی چھوڑ. یہ ایک لکڑی رہتی ہے، لکڑی میں کانٹا رہتا ہے، اس کانٹے کو چبائے تو پھر وہ بیل کیا کرتا؟ سیدھا آ کے سامنے کھڑے آتا. تو ہمارے امیر صاحب بولتے تھے بھائی سیدھا سیدھا ٹائم ہوتے ہی وقت لگانا شروع کر ڈالو، نہیں تو اللہ تعالیٰ ملکل چھڑی چباتے. کیا ہوتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ وہ ملکل چھڑی ہوتی نا وہ لے کے اسے چبانا شروع کرتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور امیر صاحب یہ بھی بولتے تھے کہ بھئی ایک جانور ہے بیل. لوگ بیل کی مثال دیتے ہیں. لوگ کس کی مثال دیتے ہیں؟ بیل کیا رہتی بلکہ اگر کوئی انگھڑ آدمی کی مثال بیل سے دیتے ہیں. لیکن یہ 1 مہینہ سیکھنے کے بعد اس بیل کی عادت ہو گئی. بیل بڈھا ہونے تک، مرنے تک جب بھی کاڑی مان اٹھتی اور منڈی جھکا کے سامنے چلے آتے. لیکن سمجھدار آدمی سیکھنے والا، سمجھنے والا جی 40 دن مشق کیا، 4 مہینے مشق کیا، لیکن جب وقت ہوتا تو یہ منڈی جھکا کے سامنے کو نہیں آتا. جب وقت ہوتا تو اس کا منڈی جھکا کے. اس لیے ہمارے امیر صاحب بولتے تھے آدمی کیا کرنا بولو؟ اپنی تشکیل خود کر، اپنے کاموں کی ترتیب بناتے رہنا کہ نہیں بھائی ہر برس مارچ میں مجھے 40 دن جانے کا رہتا، وہ دنوں کو میں کام قبول لیتا نہیں، وہ دنوں میں کام نہیں کرتا، وہ دنوں میں کام نہیں کرتا. مہینہ دوسرا ہفتہ جانے کا رہتا میرے کو، وہ دنوں میں کام نہیں کرتا. پہلے سے فکس ہو جانا. یہاں تک کہ مرکز میں
بزرگ حضرات فرماتے واپسی اور روانگی کرنے والے کیا بولتے کہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی معلوم ہو جائے دوسرے ہفتے میں 3 دن جماعت میں رہے گا، اگر نکاح رکھیں گے تو نہیں آئے گا، اگر ہم شادی رکھ لیں گے تو وہ کیا نہیں کرے گا، وہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ دوسرے ہفتے میں کہاں جائے گا؟ 3 دن جائے گا۔ اتنا تک کہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ کام کا جذبہ آدمی پر سوار ہونا چاہیے، تب جا کے بندہ موت تک لگ سکتا۔ یہ قرن اول کا ہیرا ہے اور سارے نبیوں والی محنت ہے، اور اپنی ہدایت کے لیے کرنے والی یہ محنت ہے۔ کس کی ہدایت کے لیے بولو؟ آدمی اپنے ایمان پر مرنا چاہے، ایمان پر مرنا چاہے، اس محنت میں لگنا ضروری ہے، اس محنت میں لگنا ضروری ہے ایمان پر مرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، ہم جیسے عام ساتھیوں کے لیے اگر اس محنت میں لگیں گے تو ہمارے ایمان پر مرنے کا خطرہ ہے۔ دیکھو، ایمان پر مرنے کا خطرہ ہے۔ یہ پوری امت کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر تم اپنی موت ایمان پر چاہتے ہو، اس محنت میں حصہ لے لو۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی، ایمان پر آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے بڑا کام یہ ہے اپنی تشکیل کیا کرنا؟ بولو، خود کر لینا۔ پہلی بات کیا بولو؟ قطع تعلق کو ختم کر دینا۔ گھر جاتے ہی فوراً جس سے قطع تعلق ہے ان سے معافی مانگ لینا، ورنہ اللہ کی لعنت ہوگی، اور جب اللہ کی لعنت ہوگی سارے نیکیاں کیا ہو جائیں گے؟ سوخت ہو جائیں گے، اور ایسا بھی وقت آئے گا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ قطع تعلق کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا، اچھا ساتھی بننے کے لیے اپنی تشکیل کیا کرنا؟ خود کرنا۔ دوسرے آدمی آ کر بولنے کی ضرورت نہ پڑے، خود اپنی ترتیب بنا لیں۔ مہینے میں 1 بار جانا ہے، سال میں 1 بار جانا ہے، روزانہ گشت کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، اور ہفتے میں 1 بار گشت کرنا ہے، اور گھر میں تعلیم کرنا ہے، اور مسجد میں تعلیم سننا ہے۔ کتنے آسان کام ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، اس کے بہکاؤ میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے یہیں پر دعا کر کے جانا چاہیے۔ یہیں پر کیا کرنا چاہیے؟ جب آدمی اللہ کے راستے میں ہو، دعا کرے، عزم کرے، اے اللہ میری تشکیل میں خود کروں، ایسے مجھے ہمت عطا فرما۔ اے اللہ میری کوئی تشکیل نہ کرے، میں وقت سے پہلے تیرے راستے میں نکلتا رہوں، ایسے مجھے توفیق عطا فرما۔ تو نیت کرو گے سب لوگ انشاءاللہ؟ یہ 2 کام پورے کرو گے گھر پہنچنے کے بعد؟ اگر یہ 2 کام تم پورے کرو گے تو میرے عزیزو، پھر موت تک اس کام میں جمے رہنے کی گارنٹی میں لیتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر یہ 2 کام کرو گے تو پھر کیا بولو کہ موت تک تم کام پہ جمع رہو گے، اور اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ اللہ میرے اس وعدے کو قبول فرما لے، اللہ میرے اس دعوے کی لاج رکھ لے۔ کیا بولے تمہیں؟ دوسروں کو میں تو آپ معافی کرنا کیا بولے؟ ہاں، دوسرے کو میں تو بھی جا کے معافی کر لینا۔ انہیں تو فون کرو، اب تو فون کا زمانہ ہے نا۔ اگر تمہیں خود کہیں بول لو، اللہ ان کے دل کو نرم کر دے گا۔ اگر تمہیں خود کہیں بول لو، ان کا دل کیا ہو جائے گا؟ اور زیادہ نرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، مختصر دعا بھی کر لیں۔ سب 4 مہینے کے لیے تیار ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ۔ دیکھو کتنے کم بول رہے ہیں، انشاءاللہ۔ اور 5 مہینے کا ارادہ کرو انشاءاللہ۔ 1 اپریل سے جماعت ہے ساجد نگر سے، بولو ساجد نگر والو، او بھائیو جائیں گی، بولو انشاءاللہ جماعت، ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اللہ دونوں جماعتیں یہاں پر کام کر رہی، ان دونوں جماعتوں کو بے انتہا قبول فرما، ان کے ہر عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، کہنے والے بھی سننے والے سبھی محتاج ہیں، سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت تک تیری دینی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ
موت تک ہمیں تیری دینی خدمت کے لیے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.